السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم سامعین، ماؤں بہنوں، بزرگوں، بھائیوں اور ہمارے اس درس میں حاضر ہونے والے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے چھٹی کے اوقات کو فارغ کر کے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس گھر سے درس آپ تک پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی برکتوں کے اور رحمتوں کے فیصلے فرمائے، اور اس گھر میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آثاب اور ہر طرح کی اعلیٰ مصیبت سے سب کی حفاظت فرمائے اور دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے. آمین. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں جو درس پیش کیا تھا تفسیر قرآن کا، ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 تک ترجمہ اور اس کی تلاوت اور اس کی تشریح بھی بیان کی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ہم اسی درس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ جو درس ہے یہ صراط مستقیم کا درس ہے. یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قرآن کو نازل فرمایا اس میں اللہ پاک نے کیا کہا، ہم مسلمانوں کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے. ورنہ پھر یہ قرآن پاک اگر مسلمان ہی نہیں پڑھیں گے یا مسلمان پڑھیں گے اگر سمجھیں گے نہیں تو پھر کون سمجھے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کو نہ صرف پڑھے بلکہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے معانی، اس کے مطالب اور اس کے نازل کرنے کے مقصد کو جانے. اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی تمام امتوں کے بارے میں اس میں بالکل وضاحت سے فرمایا کہ کون کامیاب ہوئے اور کون ناکام ہوئے. لہذا اسی درس کو ہمارے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں صحیح طریقے سے دینی اعمال رونما ہو جائیں. تو اس ہفتے جو تلاوت آپ کے سامنے جو درس پیش کیا جائے گا اس درس کی تلاوت کے لیے میں محمد شبیب احمد مولانا محمد قریش ندوی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آج اس ہفتے ہونے والے درس کے جو قرآنی آیات ہیں اس کو تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. محترم سامعین، یہ تھے شبیب ابن مولانا قریش صاحب ندوی. آپ کے سامنے چند آیتوں کی تلاوت انہوں نے کی. تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے منافقوں کے حالات پڑھے اور اس سے پہلے ہم نے یہود اور نصارہ کے بھی مختصراً حالات پڑھے، جس کے بارے میں تفصیلی باتیں اگلے آیتوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اب آیت نمبر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 یعنی 23 میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کو اس کتاب میں کچھ بھی شک ہے جس کو ہم نے ہمارے بندے پر نازل فرمایا، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت پہ بنا لاؤ، اور اس بنانے میں تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے علاوہ ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. میرے محترم بھائی بزرگوں، قرآن پاک جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا گیا، ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی حرف آیت ہی نہیں بلکہ اگر کسی ایک حرف پر بھی ہمارے دل میں شک و شبہ ہو رہا ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن کی ہر آیت کو من و عن یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہر بات کو ماننے والا ہوتا ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں کرتا. اگر کسی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اور موت تک بھی جو ہے وہ شک و شبہ اس کے دل سے نہ ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کفریہ حالت میں مر جائے گا. اس لیے قرآن پاک کے بارے میں پچھلی آیتوں میں یہ فرمایا گیا، پہلے آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ نے پہلے بھی فرمایا لیکن آگے اور تاکیداً یہ فرما رہے ہیں. خاص کر کے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو نافرمان تھے ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن پاک کے نازل ہونے میں، جس کو ہم نے نازل کیا ہے ہمارے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تمہیں اس میں شک ہے، شبہ ہے اور تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو، جھوٹا سمجھ رہے ہو اور کسی انسان کا بنایا ہوا کلام سمجھ رہے ہو، تو پھر تم بھی جو ہے ایسی ایک سورت بنا لاؤ 3 آیتوں کے برابر. اس لیے کہ سب سے جو چھوٹی سورت ہے وہ سورہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان سے کہا گیا کہ 3 آیتوں کے برابر کوئی ایک سورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو اپنی دعوے میں. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے بلکہ کسی انسان نے لکھا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو ایک سورت بنا لاؤ، اور اس بنانے میں تم اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ میں لے لو. تمہارے جتنے خدا ہیں یا تمہارے زمانے کے کتنے شاعر ہیں، جتنے تمہارے زمانے کے عربی
زبان کو اچھے سے اچھی طرح جاننے والے فصحا، بلغا اور شاعر اور اچھے سے اچھے عربی بولنے والے، فصیح و بلیغ انداز میں بولنے والے، لکھنے والے، ان تماموں کو اپنے ساتھ جو ہے اس چھوٹی سی آیت یا چھوٹی سی سورہ کے لکھنے میں اپنا مددگار بنا لو اگر تم سچے ہو۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی قرآن کی طرح نہ لکھ سکتا ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کو کوئی لکھ سکتا ہے، نہ پیش کر سکتا ہے، چاہے تم ساری دنیا کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کوئی ایک چھوٹی سی سورت بنانا چاہو تب بھی تم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ منظم من اللہ ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو قرآن کے حکم کے خلاف جاتے ہیں اور قرآن سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں چوچرا کرتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے اپنے احکامات کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس بات سے خبردار ہو جائیں کہ واقعی میں یہ قرآن پاک صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے۔ یہی چیز جو ہے، یہی بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر انسان عاجز ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ غیر مسلموں میں سے جیسے یہود و نصارہ تھے، ان میں بڑے بڑے عالم لوگ تھے، لیکن کوئی بھی جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا کہ قرآن پاک کی طرح کسی ایک چھوٹی سی آیت کو بھی پیش کر سکے۔ تو گویا کہ اس چیلنج کے طور پر کہا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لکھ کر لائے ہیں یا خود لکھے ہیں، خود لکھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پڑھے لکھے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے وہ جس کے کہتے ہیں عربی میں امی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، جس کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر بھی فرمایا گیا اور کئی ساری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ایسے نبی کو تمہارے پاس بھیجا گیا جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی طرف سے لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر پڑھے لکھے بنایا اور پڑھایا گیا سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ آگے بھی پوری تفسیر بیان کی گئی۔ گویا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے کہا کہ تم بنا لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے پھر کہا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور آگے تاکیداً فرما رہے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ ایک تو نہیں کر سکو، پھر اوپر سے اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، اور تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے فرمان ہے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا ہے، اس کتاب کو۔ تو پھر جب تمہارے سامنے سچ بات واضح ہو گئی تو پھر حق بات کو اور سچ بات کو ماننے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، کیوں ضد کر رہے ہو؟ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو کیوں نہیں مانتے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اس بات کو مان جاؤ کہ یہ قرآن جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، تو تم جو ہے اس آگ سے بچو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ آگ کافروں کے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جب کوئی انسان کو معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے اور ضد سے پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر وہ جو ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہی بنے گا۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا حق بات تم کو معلوم ہونے کے بعد، سچی بات تمہارے سامنے آنے کے بعد پھر تم جو ہے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اگر پیچھے ہٹو گے اور قرآن کو قبول نہیں کرو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر جو ہے تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو دوزخ بنائی ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر آگ جلانے کے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، گیس سلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کئی سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے انسان کے جو ہے پیٹ سے نکلنے والے چربی سے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ انشاءاللہ اس بارے میں اور مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گے اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔